نوجہ اپنے ننھیال گیا ہوا تھا۔ اس روز صبح سویرے اپنے گاؤں کو روانہ ہوا۔ سفر اتنا لمبا نہیں تھا کہ راستے میں آرام کے لیے رک جاتا۔ اس نے ہری گھاس دیکھی تو گھوڑی سے اترا اور گھوڑی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ خود لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے ٹخنے سے اوپر ایسا درد محسوس کیا جیسے کسی نے چاقو کی نوک ٹانگ میں اتار دی ہو۔ اس نے دیکھا کہ ایک سانپ اس سے 3-4 قدم دور جا رہا تھا۔ سانپ کی دہشت بہت بری ہوتی ہے۔ اس نے فوراً چاقو نکالا اور جہاں سانپ کے دانت اترے تھے وہاں چاقو سے گہرا زخم کر دیا اور اوپر ٹانگ پر ہاتھ رکھ کر نیچے کو دبانے لگا تاکہ زہریلا خون نکل جائے، اوپر نہ چڑھے۔ بہت سا خون نکل گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہاں کہیں سادھو آئے ہوئے ہیں۔ وہ اٹھا اور گھوڑی پر سوار ہو گیا۔ اس نے گھوڑی کو ایڑ لگائی مگر اسے چکر آنے لگے اور سارے جسم میں سوئیاں چبھنے لگیں۔ گھوڑی پر اس کا سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ پھر بھی اس نے کچھ فاصلہ طے کر لیا۔ اس نے سنایا کہ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا اور اس طرح گزر جاتا جیسے بادل کے ٹکڑے کا سایہ گزر گیا ہو۔ سینے میں تلخی اور دل پر گھٹن محسوس ہونے لگی۔ گھوڑے سے گرنا خطرناک تھا۔ وہ اتر کر چلنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ آخری وقت آ گیا ہے، نوجے نے سنایا۔ چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں پھر بھی چلتا رہا اور چلتے چلتے گر پڑا۔ میں بے ہوش نہیں ہوا۔ میں نے خدا کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ آیت الکرسی زبانی یاد تھی۔ اس کا ورد شروع کر دیا۔ خدا سے گناہوں کی بخشش بھی مانگتا رہا۔ یہ تو مجھے خیال نہیں تھا کہ وقت کتنا گزر گیا ہے اور دن کتنا باقی ہے۔ اتنا پتا تھا کہ دھوپ جلا رہی ہے۔ میں اٹھ نہیں سکتا تھا۔ میں رویا نہیں، ماں باپ اور بہن بھائیوں کو یاد نہیں کیا، صرف خدا کو یاد کیا۔ ایک بار میرے منہ سے اونچی آواز نکلی۔ میں نے کہا، یا خدا، اگر تیرے کلام میں طاقت ہے تو مجھے دکھا۔ یہ کہہ کر میں بہت ڈرا۔ میں نے الحمد شریف پڑھی، 3 دفعہ کل شریف پڑھی، درود شریف پڑھا اور آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ مجھے اپنے قریب کسی کے بولنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں نے سننے کی کوشش کی۔ یہ عورتوں کی آوازیں تھیں۔ ایک نے کہا، چلو چلو جلدی یہاں سے، اسے کوئی مار کر پھینک گیا ہے۔ دوسرے نے کہا، اس کے جسم پر کلہاڑیوں کے زخم نہیں، ٹھہرو میں دیکھتی ہوں زندہ ہے یا مرا ہوا ہے۔ پہلی نے کہا، مت ہاتھ لگانا، مسلمان ہے یہ۔ میری آنکھیں بند تھیں۔ میں ہلا تو اس نے کہا، زندہ ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے کہا، مجھے سانپ نے ڈسا ہے۔ اس نے کہا، اسے سادھوؤں کے پاس لے چلتے ہیں۔ دوسری نے غصے سے کہا، میں کہتی ہوں یہ مسلمان ہے، پڑا رہنے دو، دیکھو اس کی ٹانگ سے خون بہہ رہا ہے، مر گیا تو ہماری مصیبت آ جائے گی۔ پہلی عورت نے کہا، میں تو اسے پڑا نہیں رہنے دوں گی، اور اس نے مجھے اٹھایا۔ مجھے گھوڑی پر بٹھا کر یہ میرے پیچھے بیٹھ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ انسان ہے۔ میں انہیں کوئی اور ہی مخلوق سمجھ رہا تھا۔ 1-2 بار تو ایسے لگا جیسے یہ فرشتے ہیں اور مجھے اس دنیا سے اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ پھر میں ہوش میں نہ رہا۔ ذرا سا ہوش آیا تو میں ایک کھو میں تھا۔ میرے پاس سادھو بیٹھے تھے اور یہ 2 عورتیں تھیں۔ مجھے شاید قے آئی تھی۔ اس کے بعد میں ہوش میں آتا گیا اور مجھے یاد آنے لگا کہ مجھے سانپ نے کاٹا تھا اور ان 2 عورتوں نے مجھے گھوڑی پر بٹھایا تھا۔ میں ان کی شکلیں پہچاننے لگا۔ عورت غصے سے لڑکی سے کہہ رہی تھی کہ اسے یہیں رہنے دو، زندہ رہا تو خود چلا جائے گا۔ لڑکی اس کی نہیں مان رہی تھی۔ سادھو نے اس عورت سے کہا، مائی، انسان کے بھلے سے منہ نہ موڑ، کیا پتہ کل تیری جان پر آفت آئے تو یہی انسان تیرا بھلا کر دے۔ لڑکی بہت کم بولتی تھی، اگر بولتی تو یہی کہتی تھی، نہ ماں جی، میں اسے یہاں پڑا نہیں رہنے دوں گی۔ اور جب یہ مجھے گھوڑی پر بٹھا کر واپس لانے لگی تو لڑکی نے مجھ سے پوچھا کہ سہارے کے بغیر بیٹھ سکو گے؟ میں نے اسے بتایا کہ بیٹھ سکوں گا، تو وہ گھوڑی کی باگ پکڑ کر چل پڑی۔ ماں نے اسے آہستہ سے کہا، کسی کو بتانا مت کہ تم نے مسلمان کو اٹھا کر گھوڑی پر بٹھایا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں پوری طرح ہوش میں نہیں، لیکن میں سن رہا تھا اور خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ میں اگلے جہان سے واپس آ رہا ہوں۔ میرا دماغ صاف ہوتا جا رہا تھا لیکن جسم میں اکڑن تھی اور کمزوری بہت تھی۔ ماں نے لڑکی سے پھر کہا، اسے جانے دو، ہم اپنے گاؤں چلتی ہیں۔ تم جوان لڑکی ہو، لوگ کوئی اور بات نہ بنا لیں۔ لڑکی نے جھنجھلا کر کہا، نیکی کی ہے تو پوری کر لینے دو۔ میں دل میں اس لڑکی کے لیے دعا کرنے لگا۔ مجھے یقین سا ہو گیا تھا کہ خدا میری دعا قبول کر لیتا ہے۔ یہ دعا کا ہی نتیجہ تھا کہ خدا نے مجھے زندگی واپس کر دی تھی۔ میں نے پھر الحمد شریف، 3 بار کل شریف، درود شریف اور پھر 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر دعا کی، یا خدا، اس لڑکی کو اس نیکی کا اجر دینا۔
اس پر کوئی مصیبت آئے تو اسے ٹال دینا، اور میں اس کے لیے دعا کرتا رہا۔ پھر تم لوگ مل گئے۔ نوجہ تو پہلے ہی شریف لڑکا تھا، نماز روزے کا پابند تھا، لیکن اس واقعے سے معلوم ہوتا تھا جیسے اس کا دماغ بالکل ہی بدل گیا ہو۔ کروٹ لیتا تھا تو اس کے منہ سے کلمہ شریف نکلتا تھا۔ وہ بار بار کہتا تھا کہ نیت پاک ہو تو اللہ دعا سنتا ہے۔ دوسرے دن تک وہ خاصا صحت یاب ہو چکا تھا۔ گاؤں کے سیانے نے اسے پرہیزی غذا بتائی تھی، اسی سے وہ جلدی سنبھلتا جا رہا تھا۔ شام سے پہلے باپ نے اسے گھوڑی پر بٹھایا اور سادھوؤں کے پاس لے چلا۔ میں اور میرے 2-3 دوست بھی ساتھ ہو لیے۔ سادھوؤں نے اسے آنے کو کہا تھا۔ نوجے کا باپ سادھوؤں کے لیے تحفے اور پیسے بھی لے جا رہا تھا۔ نوجے کو سادھوؤں کے ڈیرے کا راستہ یاد تھا۔ ان میں سے جو سب سے زیادہ بوڑھا تھا، اس نے نوجے کی آنکھوں میں بڑی غور سے دیکھا اور اسے ایک دوائی دے دی۔ اس نے کہا کہ 2 دنوں تک یہ بالکل تندرست ہو جائے گا۔ زخم دیکھا، بہت بری حالت میں تھا، یہ زہر کا اثر تھا۔ اس پر سادھوؤں نے سفوف ڈال کر کچھ سفوف ساتھ دے دیا۔ اس نے پیسے لے لیے اور کپڑے وغیرہ واپس کر دیے۔ وہ سب ننگے تھے، صرف تنگ سے جانگیے پہن رکھے تھے۔ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے، میں ان سادھوؤں کو اس وقت بھی کافر سمجھتا تھا اور آج بھی انہیں کافر کہتا ہوں، اور جس طرح نوجہ موت کے منہ سے نکلا اسے میں دعا کا اثر سمجھتا ہوں۔ سادھوؤں نے نوجے پر جنتر منتر نہیں پڑا تھا، دوائیاں دی تھیں، لیکن اس بوڑھے سادھو کی باتیں مجھے آج تک یاد ہیں۔ اس نے نوجے سے کہا، تیرے مولا نے تیرے کو زندگانی دی ہے، اور دیکھ سبب کیا بنایا ہے۔ تیرے من میں کھوٹ ہوتا تو آج قبر میں ہوتا۔ یاد رکھ، من کو کھوٹ سے صاف رکھ، مولا پھر بھی سنے گا، جیسے اس نے کل تیری سنی تھی۔ انسان کے ساتھ بھلا کرنے سے منہ نہ موڑنا چاہیے۔ جان چلی جائے، کسی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دینی پڑے تو خوشی سے دے دے، اور سمجھ کہ تیرا مولا تیرے اوپر بہت خوش ہے۔ جان اسی کی امانت ہے، وہ جب مانگے چپ کر کے خوش ہو کر دے دے۔ تیرا مذہب بھی یہی کہتا ہے۔ جا، دنیا میں چل پھر، پر اکڑ کر نہ چل، گردن نیچی رکھ، دل میں دوسرے کا بھلا سوچ، تیرا بھلا اپنے آپ ہو جائے گا۔ اس نے نئے کپڑے جو نوجے کا باپ ساتھ لے گیا تھا واپس کرتے ہوئے کہا، تن کو ریشم سے ڈھانپ لو تو من بھی راضی نہیں ہوتا۔ مورکھ اور مانگتا ہے، جسم کو سکھ تھوڑا دکھ زیادہ دے، من جب ہی راضی ہوتا ہے۔ لوب یعنی لالچ نے راجوں مہاراجوں کو آکاش سے دھرتی پر پھینکا ہے۔ 1 ہفتے تک نوجہ ویسا ہی تندرست ہو گیا جیسا پہلے تھا۔ اس کی ماں اور باپ اس ہندو لڑکی کے گاؤں گندم کی بوری اور ماں بیٹی کے لیے کپڑے لے کر گئے، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ ذہنوں سے اترنے لگا۔ نوجے کی شادی ہو گئی۔ اسی نے ایک روز بتایا کہ اس ہندو لڑکی کی شادی ہو گئی ہے۔ لڑکی کے سسرال ہمارے گاؤں سے 1.5 کوس دور گاؤں میں تھے۔ نوجے سے ہم نے 1-2 بار کہا کہ اس لڑکی کو گھر بلائے۔ اس نے کہا کہ اس کی بیوی بھی اسے کہہ چکی ہے کہ اس لڑکی نے اتنی بڑی نیکی کی تھی، اسے کبھی گھر تو بلاؤ۔ نوجہ ایک بار اپنی بیوی کو لڑکی کے سسرال لے گیا۔ اس کی بیوی نے لڑکی سے کہا تھا کہ اس کے گاؤں آئے، لیکن اس نے انکار کر دیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ لڑکی خاموش طبیعت کی ہے، یقین نہیں آتا کہ اس لڑکی نے اتنی دلیری کی تھی۔ پھر اس لڑکی کو ہم سب بھول بھلا گئے۔ نوجے کے بچے پیدا ہونے لگے، میرے بھی بچے پیدا ہونے لگے، اور ہم سب دوست جوانی سے آگے نکل گئے۔ 15 سال گزر گئے۔ نوجہ 4 بچوں کا باپ بن چکا تھا۔ وہ گھر اور کھیت کھلیان کے سارے کام کرتا تھا اور عبادت زیادہ کرتا تھا۔ عشاء کی نماز کے بہت دیر بعد تک مسجد میں نوافل یا ورد اور وظیفے میں مگن رہتا تھا۔ وہ تو بالکل ہی اللہ لوگ یا سائیں بن گیا تھا، لیکن اپنے گھر اور سارے گاؤں کے کاموں میں پوری دلچسپی لیتا تھا۔ یہ سن 1947 کے شروع کے دنوں کی بات ہے۔ ہم نے پاکستان کے نام پر الیکشن جیت لیا تھا، اور ہر کسی کی زبان پر پاکستان کا نام تھا۔ دیہات میں ہندوؤں کی آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہر گاؤں میں ہندوؤں کے 2-2 3-3 گھر تھے، لیکن یہ لوگ ہماری طرح کسان نہیں تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ ہمارے ان داتا تھے۔ یہ ہندو ساہوکارا کرتے تھے، سود پر قرض دیتے تھے اور زمینیں گروی رکھوا لیتے تھے۔ ہمارے مسلمان بھائی بیاہ شادی، ماتم اور مقدمے بازی میں اپنی حیثیت سے کئی گنا بڑھ کر خرچ کرتے تھے۔ اس کے لیے وہ ہندو ساہوکاروں سے قرض لیتے تھے۔ سود ادا ہوتا رہتا تھا، مگر قرض کم ہونے کے بجائے بڑھتا جاتا تھا۔
قرض کی بدولت یہ بہت سی اراضی کے مالک بن گئے تھے۔ دیہاتی مسلمان انہیں جھک کر سلام کیا کرتے تھے۔ الیکشن کے بعد ان کے ساتھ ذرا کھچاؤ سا پیدا ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے مقروضوں سے کہا تھا کہ وہ کانگریس کو ووٹ دیں۔ انہوں نے نقد پیشکش بھی کی تھی اور بعض کو سود میں چھوٹ کی پیشکش کی تھی، لیکن مسلمان متحد ہو چکے تھے۔ انہیں کوئی لالچ پاکستان کے لالچ سے ہٹا نہ سکا۔ سن 1947 کے مارچ اپریل میں ہمیں یہ خبر ملی کہ امرتسر میں سکھوں نے مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ شہر سے ایسی بری خبریں جب دیہاتی علاقے میں آتی تھی تو یہ بڑی ہی خوفناک صورت اختیار کرنے لگتی تھی۔ اگر 10 مسلمان قتل ہوتے تھے تو یہ دیہات میں 100 بن جاتے تھے۔ ہم بھڑک اٹھتے اور انتقام کی سوچتے تھے۔ کئی جوان آدمی امرتسر جانے اور سکھوں سے انتقام لینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ دیہات میں جو ہندو ہیں انہیں انتقاماً ختم کر دیا جائے۔ ہمارے بزرگوں نے اجازت نہ دی۔ اس دوران ہندو دیہات سے جانے لگے، لیکن بہت سے ہندو ایسے تھے جو قرضے میں دی ہوئی رقمیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے۔ پھر آزادی کا اعلان ہو گیا۔ پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا اور اس کے ساتھ ہی مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کے قتل عام کی خبریں آنے لگیں۔ ہمیں وہ تمام تفصیلات معلوم ہوئیں جن سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ ہمارے دیہاتی علاقے میں مسلمانوں نے انتقامی حملے شروع کر دیے، لیکن میں آپ کو اس کا ایک دلچسپ پہلو سناتا ہوں۔ دیہاتیوں نے ہندو گھرانوں پر حلے بولے تو ہندوؤں کو نہیں چھیڑا۔ اس کے بجائے وہ بہی کھاتے نکالے جن میں ان کے قرض کا حساب کتاب لکھا تھا، یہ جلا ڈالے۔ چونکہ اکثریت ان پڑھوں کی تھی، اس لیے انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا حساب کون سی بہی کتاب میں لکھا ہے۔ انہوں نے اس کا علاج یہ کیا کہ ہندوؤں کے گھروں میں کسی قسم کی کتاب، کاپی اور کاغذ نظر آیا وہ جلا ڈالا۔ میرے ایک پڑھے لکھے دوست نے بتایا کہ اس نے ایک آدمی کو بڑا خوبصورت کیلنڈر جلاتے دیکھا۔ میرے دوست نے اس سے کیلنڈر اپنے گھر لے جانے کے لیے لینا چاہا تو اس آدمی نے یہ کہہ کر دینے سے انکار کر دیا کہ لالے نے اس پر معلوم نہیں کیا لکھ رکھا ہے، اس نے کیلنڈر جلا ڈالا۔ اس طرح ہمارے دیہاتی بھائیوں نے قرضوں کا حساب چکا دیا اور بہت خوش ہوئے۔ ہندو بڑی چالاک اور ہوشیار قوم ہے۔ انہوں نے درے پردہ رقمیں اور زیورات دیہات سے پہلے ہی نکال کر محفوظ جگہوں پر پہنچا دیے تھے۔ انہوں نے گھروں کے افراد کو بھی ایک ایک کر کے پہلے نکال دیا تھا۔ صرف وہ مارے گئے جو حالات کو سمجھ نہ سکے اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہے کہ یہ وقتی سا ابال ہے، ختم ہو جائے گا۔ جوں جوں دیہات میں مشرقی پنجاب کی ہولناک خبریں آتی جا رہی تھیں، ہمارے دیہاتی آگ کا طوفان بنتے جا رہے تھے۔ ان دنوں اس قسم کی باتیں بھی سننے میں آئیں کہ فلاں مسلمان نے کسی ہندو سے منہ مانگی رقم لے کر اسے اپنی حفاظت میں جہلم، گوجر خان یا راولپنڈی ریلوے اسٹیشن تک پہنچایا ہے۔ ایسے آدمیوں کو بے ایمان اور غدار کہا جاتا تھا۔ مگر ہم حیران اس وقت ہوئے جب یہ سنا کہ نوجے نے ایک ہندو ساہوکار سے 5000 روپیہ لے کر اس کے کنبے کو اس کے گاؤں سے نکالا اور گوجر خان پہنچایا ہے۔ مجھے اتنا ہی معلوم تھا کہ نوجا 3 دنوں سے گاؤں میں نہیں تھا۔ اس کا سسرال گاؤں کوئی 1 میل دور تھا۔ گاؤں سے اس کی غیر حاضری یا حاضری کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، مگر اس خبر سے ہم نے یہی معنی نکالے کہ وہ اسی کام کے لیے گاؤں سے چلا گیا تھا اور ہم سمجھ رہے تھے کہ اپنے سسرال گیا ہوا ہے۔ وہ گاؤں میں آیا تو سب نے اسے گھیر لیا اور پوچھا کہ یہ خبر کہاں تک سچ ہے۔ اس نے جواب دیا کہ یہ خبر بالکل سچ ہے، لیکن میں نے 1 پیسہ بھی نہیں لیا۔ اس نے کہا تم مجھے جو سزا دینا چاہتے ہو منظور ہے، لیکن میں خدا سے شرمسار نہیں، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ اگر تمہیں ان مسلمانوں کا خیال ہوتا جو ادھر ہندوؤں اور سکھوں کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں تو تم کسی ہندو کو یہاں سے نکلنے میں مدد دینے کو اپنا فرض نہ سمجھتے؟ ایک بزرگ نے اسے غصے سے کہا۔ ہندو اور سکھ وہاں مسلمانوں کے گھر جلا رہی ہیں۔ ایک اور نے کہا ان کی لڑکیوں کو اغوا اور بے عزت کر رہے ہیں۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ وہاں جا کر مسلمانوں کی حفاظت کے لیے لڑیں، یہ نہیں کہ یہاں سے ہندوؤں کو حفاظت سے نکالیں۔ تم بھول گئے ہو، میں نہیں بھول سکتا، نوجے نے کہا۔ میں حیران تھا اور شاید سب حیران تھے کہ نوجا تو خاموش طبیعت کا آدمی تھا، دیہاتیوں کی طرح دلیر اور لڑنے جھگڑنے والا نہیں تھا، لیکن وہ بڑی دلیری سے گاؤں کے ان بزرگوں کو ترکی بہ ترکی جواب دے رہا تھا جن کے سامنے کوئی اونچا نہیں بولتا تھا، ایک اس لیے کہ وہ بزرگ تھے اور دوسرے اس لیے کہ وہ اونچی ذات کے تھے۔ میں نے اس عورت کو یہاں سے زندہ نکالا اور اسٹیشن پر چھوڑ آیا ہوں جس نے ایک روز مجھے موت کے منہ سے نکالا تھا، نوجے نے کہا۔
سب خاموش ہو گئے۔ 17-18 سال پہلے کا یہ واقعہ میرے ذہن سے بھی نکل گیا تھا۔ اس نے یاد دلا دیا، وہ تو ہمارے لڑکپن کا واقعہ تھا۔ اب ہم 3-3 4-4 لڑکوں اور لڑکیوں کے باپ تھے۔ نوجے کو موت کے منہ سے اٹھا کر سادھوؤں تک لے جانے والی ہندو لڑکی بھی اب 3-4 بچوں کی ماں تھی۔ نوجے نے تمام واقعہ سب کو سنایا تاکہ جسے یاد نہ رہا ہو اسے بھی یاد آ جائے۔ نوجا سناتے سناتے اتنا جذباتی ہو گیا کہ اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے اس وقت کا ایک ایک لمحہ کہہ سنایا کہ کس طرح وہ مر چکا تھا، اور اس نے خدا سے کہا تھا کہ تیرے کلام میں طاقت ہے تو یہ مجھے دکھا۔ خدا نے اسے طاقت دکھائی اور ایک ہندو لڑکی کو زندگی کا سبب بنا کر بھیجا۔ نوجے نے کہا کہ اتنی بڑی نیکی کا بدلہ اس کے نام قرض تھا جو اس نے ادا کر کے خدا کو راضی کیا ہے۔ تم لوگ اسے گناہ سمجھتے ہو تو مجھے سزا دو، اف تک نہیں کروں گا، اور اگر تم میں اتنی ہمت ہے کہ وہاں جا کر مسلمانوں کو بچا کر لاؤ جہاں وہ ہندوؤں اور سکھوں کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں تو چلو، میں تم سب سے آگے ہوں گا۔ پاکستان کے نام پر ایک ایک پرچی دے کر تم نے کوئی کمال نہیں کیا۔ آؤ خون اور جانیں بھی دیں۔ مجھے بتاؤ کس گاؤں میں کتنے ہندوؤں کو قتل کرنا ہے؟ اونچی ذات والوں کے سر نیچے ہو گئے۔ محفل میں کھچاؤ ختم ہو گیا تو نوجے نے سب کو سنایا کہ اس نے اس ہندو عورت، اس کے خاوند اور بچوں کو کس طرح نکالا ہے۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لے کر اپنے سسرال چلا گیا تھا۔ اس نے بیوی کو بتا دیا تھا کہ وہ اس ہندو عورت کو نکالے گا۔ یہ عورت جس گاؤں میں تھی وہاں 2 اور ہندو گھرانے تھے۔ نوجا بھی اسی دیہاتی معاشرے کا آدمی تھا جس میں ہندوؤں کے انتقامی قتل کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اس نے اپنی بیوی کے بھائی کی وساطت سے اس ہندو عورت کے خاوند کو پیغام بھجوایا کہ وہ رات کو اپنے خاندان سمیت تیار رہے۔ آدھی رات سے ذرا پہلے نوجا اور اس کی بیوی کا بھائی گھوڑیاں اور 2 گدیاں لے کر گئے۔ ہندوانی کا گھر گاؤں سے باہر تھا جہاں سے وہ دبے پاؤں نکل سکتے تھے۔ وہ اپنے خاوند اور بچوں کے ساتھ آ گئی۔ بچوں کو گدوں پر اور ہندو عورت اور اس کے خاوند کو گھوڑیوں پر بٹھایا اور وہ چل پڑے۔ راستے میں ہندو ڈر گیا۔ اس نے نوجے سے التجا کی کہ وہ انہیں دھوکہ نہ دے، اس کے عوض وہ اسے 2000 روپیہ دے گا۔ یہ ہندو بہت سی رقم اور زیورات ساتھ لے جا رہا تھا۔ نوجے نے کچھ نہ کہا۔ ہندو کی بیوی نے اپنے خاوند سے کہا کہ اس میں کوئی دھوکہ نہیں۔ ہندو کو سب سے زیادہ خطرہ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی بڑی بیٹی کی عمر 14-15 سال تھی اور ماں کی طرح وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ نوجا اور اس کی بیوی کا بھائی کلہاڑیاں اٹھاتے چلے گئے اور صبح کے دھندلکے میں گوجر خان ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ ہندو عورت نے اپنے خاوند سے ٹرنک کی چابی لے کر ٹرنک کھولا۔ اس میں سے رقم اور زیورات نوجے کو دکھا کر کہا، جتنی رقم اور جتنا سونا لینا چاہتے ہو لے لو۔ تم نے جو نیکی کی ہے اس کی قیمت میں دے نہیں سکتی۔ مجھے اپنی جوان بیٹی کا غم کھا رہا تھا۔ نوجے نے قسمیں کھا کر ہمیں بتایا کہ اس نے ہندوانی کی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ہندوانی سے کہا، تم سب کو اپنے خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ اگر ہندوستان تک ہم دونوں کو اپنی حفاظت کے لیے لے چلتے ہو تو چلیں گے۔ انہیں ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اسٹیشن پر کئی اور ہندو اور سکھ خاندان گاڑی کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ نوجے نے بتایا کہ اس نے اس ہندو عورت کو نظر بھر کر دیکھا، اس کے آنسو پھوٹ آئے۔ نوجا کچھ کہے بغیر، کچھ لیے بغیر واپس آ گیا۔ یہ راز اس کی بیوی کے منہ سے نکل گیا تھا کہ اس کا بھائی اور خاوند فلاں گاؤں فلاں ہندو کو گاؤں سے لے جانے کے لیے گئے ہیں۔ لوگوں نے فرض کر لیا کہ نوجے نے اس کام کی 5000 روپیہ اجرت لی ہے۔